الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد آج محرم الحرام کی یکم تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے. یہ محرم الحرام 1442 ہجری کا محرم الحرام ہے. اسلامی سال کل سورج غروب ہوتے ہی ختم ہو گیا. 1441 ہجری کا محرم کا سال کل سورج غروب ہوتے ہی ختم ہو گیا اور چاند طلوع ہوتے ہی 1442 ہجری کا محرم شروع ہو گیا. آج اس کی یکم تاریخ اور پہلا جمعہ ہے. یہ 1442 ہجری کا محرم مجھے اور آپ کو سن 24 ہجری کا محرم یاد دلاتا ہے. سن 24 ہجری کا محرم وہ محرم ہے جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شہید منبر و محراب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. آج کا دن یکم محرم الحرام سن 24 ہجری فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. ابو لولو فارسی
غیر مسلم نے فجر کی نماز میں آپ پر ایسے وار کیے کہ جن سے آپ جانبر نہ ہو سکے، اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ نے شہادت پائی۔ میرے اس بچے نے بھی سیرت فاروق اعظم پر آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کیے، اور یہ فقیر یہ بھی فاروق اعظم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو بیان کرے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اس حق پر مجھے اور آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں 2 عمر تھے، ایک عمر خطاب کا بیٹا عمر ابن خطاب، اور دوسرا عمر ابن حشام۔ یہ 2 عمر تھے مکہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، یہ دونوں عمر کفر میں بڑے سرگرم، اسلام کو مٹانے کے لیے دونوں بڑے سرگرم۔ اللہ کے نبی ان دونوں عمروں کو دیکھتے تھے، ایک عمر خطاب کا بیٹا اور دوسرا عمر حشام کا بیٹا۔ آپ دعا کرتے کہ یا اللہ ان 2 میں سے ایک میری جولی میں ڈال دے، خطاب کے بیٹے عمر کو یا حشام کے بیٹے عمر کو، ان 2 میں سے ایک کو مسلمان کر دے تاکہ ان کے ذریعے اسلام اور تیرے دین کا بول بالا ہو۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں کس لیے آئے؟ کہ اللہ کی بات بلند ہو، اللہ کا کلمہ اونچا ہو، اس کا بول بالا ہو، اسلام اور حق کا بول بالا ہو۔ نبی کریم دنیا میں اس لیے آئے ہیں اور اسی لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ عمرین میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک رات دعا فرما دی۔ پہلے تو یہ خیال کرتے تھے کہ 2 میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، اور ایک رات دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو بلند و بالا کر دے، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے، خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ رات رسول اللہ نے دعا کر دی۔ اب یہ خطاب کے بیٹے کے لیے ہوئی، اس میں حشام کا بیٹا شامل نہیں ہے۔ حضور پہلے یہ چاہتے تھے کہ 2 میں سے ایک مسلمان ہو جائے۔ آج دعا فرمائی کہ میرے معبود خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کے زیور سے آراستہ کر، اور اس لیے کر کے یہ اسلام کا بول بالا کرے۔ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، جس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے، وہ ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، تمام ادیان کے پیروکاروں کو بتا دیا جائے کہ جو خوبیاں اسلام کے اندر ہیں وہ خوبیاں کسی دین کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ رات رسول اللہ نے دعا کر دی، اور صبح بڑے بڑے کافروں کی میٹنگ شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے کافر جمع ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ اسلام اور محمد کا لایا ہوا دین یہ تو دن بدن ترقی کر رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ یہ دین آگے نہ بڑھنے پائے، اور جو لوگ اس دین کو مان چکے ہیں وہ اس سے برگشتہ ہو جائیں۔ یہ اجلاس ہو رہا ہے، یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک بوڑھا جسے لوگ پہچانتے نہیں تھے، اس نے کہا کہ اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہو تو دین والے کو ختم کرو، محمد کا خاتمہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اسلام کا خاتمہ چاہتے ہو تو اسلام کا خاتمہ اس طرح ہوگا کہ جو اسلام کا داعی ہے اس کا خاتمہ کرو، محمد الرسول اللہ کو جان سے مارو۔ سب اس پر متفق ہو گئے۔
کہ جان سے ماریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے منہ سے نور الہی کو بجھانے کی کوششوں میں لگے۔ ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارادے کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، سازشوں میں لگے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ ان سازشوں میں لگے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور یہ اللہ کا نور کون ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں یریدون ان یہلکوا محمدا، سازشیں کر رہے ہیں کہ محمد کو ہلاک کر دیں، محمد کو قتل کر دیں۔ نور اللہ رسول اللہ، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنا ہی انہیں جلن ہو، کتنا ہی انہیں تکلیف ہو، کتنا ہی انہیں درد ہو، اللہ اپنے دین کو پورا کرے۔ اللہ کافروں کے ان سازشوں میں نہیں آئے گا کہ اللہ کافروں کی سازشوں سے مرعوب ہو جائے اور ان کافروں کے منصوبوں سے خوف زدہ ہو جائے۔ وہ کسی کے سازش سے، کسی کے منصوبے سے خوف زدہ نہیں ہوتا، سب اس سے خوف زدہ، سب اس سے لرز رہے اور کانپ رہے ہیں۔ یہ طے ہو گیا کہ قتل کر دیں۔ اب سوال یہ کہ قتل کرے وہ کس کی ہمت ہے؟ کون ایسا جری ہے؟ کون ایسا دلیر ہے؟ کون ایسا ہمت والا ہے جو رسول اللہ کو قتل کر دے؟ اس مجمع میں حضرت عمر بھی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے تلوار دو، یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا۔ سب کے چہروں پر مسرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو جہل نے سینے سے لگایا اور کہا خطاب کے بیٹے، یہ کام تجھ جیسا بہادر ہی کر سکتا ہے، اور اگر تو نے یہ کارنامہ انجام دے دیا تو تو ہمارا سردار ہوگا، تو ہمارے سر کا تاج ہوگا، تو فخر عرب ہوگا، تجھ پر ہم اور پورا عرب ناز کرے گا۔ تلوار ہاتھ میں لے کے رسول اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں، حضور کہاں ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ نعیم ابن عبداللہ ان کے ایک عزیز تھے، رشتہ دار تھے۔ وہ راستے میں ملے، جب چہرے پر یہ جلال اور ہیبت دیکھی، پیشانی پر شکنیں دیکھی، ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی، پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہا ابھی کچھ ہی دیر بعد تمہیں پتہ چل جائے گا جو میں نے کرنا ہے۔ کہا میں تو تمہارا عزیز ہوں، دوست ہوں، مجھ سے کیوں چھپاتے ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعیم کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ یہ بھی مسلمان تھے مگر اسلام کو چھپائے رکھتے تھے۔ نعیم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا عمر تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ محمد کا دین تو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا، محمد کا دین تو تمہارے گھر میں آ چکا ہے۔ تیری بہن فاطمہ، تیرا بہنوئی سعید، وہ دونوں محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آسمان گر سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خطاب کی بیٹی فاطمہ عمر سے پوچھے بغیر، بھائی سے پوچھے بغیر وہ ایمان لے آئے۔ کہا وہ سامنے گلی میں ہی گھر ہے ان کا، دور نہیں ہے، جاؤ معلوم کر لو، وہ سامنے ہی مکان ہے تیری بہنوئی کا۔ مکان پہ آئے، اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دروازے کو ٹھوکر مارا پاؤں سے،
اندر آئے، ان کے بہنوئی سعید خوش آمدید کہنے کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ انہیں گریبان سے پکڑا، جھٹکے دیے اور زمین پہ دے مارا، لاتوں سے، مکوں سے، تمانچوں سے انہیں خوب مارا پیٹا۔ جب بہن نے دیکھا کہ میرا شوہر پٹ رہا ہے، وہ بچانے کے لیے آئی اور کہا کیا بات ہو گئی ہے، کیوں انہیں مار رہے ہو؟ حضرت عمر نے انہیں چھوڑا اور اپنی بہن حضرت فاطمہ ان پر حملہ آور ہو، انہیں گرایا زمین پہ، انہیں لاتیں ماری، چہرے پر لاتے، تمانچے، گھونسے مارے، تلوار کا بھی وار کیا کہ حضرت فاطمہ لہو لہان ہو گئی، فاطمہ خون خون ہو گئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا عمر تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو جو کر سکتا ہے کر لے، مگر ایمان تو ہمارے دلوں کی گہرائی سے نہیں نکال سکتا۔ ہم کافر نہیں بن سکتے، اب مسلمان ہو چکے ہیں، دوبارہ مرتد نہیں ہو سکتے کہ پھر ہم کفر کی طرف آ جائیں، پھر کافر آج ہو جائیں۔ حفیظ جالندری کہتا ہے کہ بہن نے کہا کہ بھائی جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ بہن بولی عمری گر تو ہمیں جان سے بھی مار ڈالے، بہن بولی عمری گر تو ہمیں جان سے بھی مار ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، ہم دین حق کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی گر نہیں سکتے، کہا ہڈی توڑ دے، پسلی توڑ دے، ہمیں جان سے مار دے، تو اسلام ہمارے دل کی گہرائیوں سے اب نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے کہ محمد کون سا نشہ پلاتا ہے، محمد لوگوں پر کیا جادو کرتا ہے کہ جو انہیں مان لیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ظلم و ستم، کوئی مار پیٹ انہیں برکشتہ نہیں کر سکتی۔ بہن کو دیکھا کہ لہو لہان ہے، کپڑے خون خون ہیں، جسم زخمی، بہنوئی زخموں سے لت پت خاک میں پڑا ہے۔ اب رحم آ گیا، دل بسیج گیا، کہنے لگے ماذا تقرئینا، کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کلام ہے کہ جسے ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے پاک ہی ہاتھ لگائے گا۔ تم ناپاک ہو، تم پاک نہیں ہو، کہا چلو میں ہاتھ نہیں لگاتا، تم ہی پڑھ کے سنا دو۔ حضرت فاطمہ نے سورہ حدید کی تلاوت کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جب اس آیت پر پہنچی فآمنوا باللہ ورسولہ، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح جاری ہیں۔ اس آیت پر پہنچ کر پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، بہن لپٹ گئی، بہن بہت خوش ہو گئی، کہا ساری دنیا ملتی تو خوشی نہ ہو، تیرے مسلمان ہونے سے جو خوشی ہوئی کہ تو جہنم سے بچ گیا ہے، عذاب اخروی سے بچ گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ کہاں ہیں، ان کی صحبت میں جاؤں؟ کہا کہ دار ارقم میں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں۔ حضرت ارقم کے مکان پہ آئے، وہی حلیہ، وہی ننگی تلوار ہاتھ میں، دروازہ کٹکھٹایا، صحابہ کرام نے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ صحابہ تردد میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت حمزہ جو ایک دن پہلے ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو۔
اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، عزت دیں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے، جو تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اگر اس تلوار سے اس کا سر قلم نہ کر دوں تو مجھے حمزہ نہ کہنا، اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ بتایا گیا کہ دروازے پر ننگی تلوار لیے خطاب کا بیٹا دشمن اسلام کھڑا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا دروازہ کھولو، عمر دشمن بن کر نہیں غلام بن کے آ رہا ہے، وہ سر لینے نہیں سر دینے آ رہا ہے۔ حضور نے دروازہ کھولا اپنے ہاتھوں سے اور حضرت عمر کے سینے پہ گریبان پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رو پڑے، سر جھکایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے آیا ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں۔ حضور اتنے خوش ہو گئے کہ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی زبان سے، رسول اللہ کی زبان سے نکلنا تھا، جتنے مسلمان وہاں تھے ان کی زبان سے بھی نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر رسول اللہ کی زبان سے نکلا، جس کو ہم نعرہ تکبیر کہتے ہیں۔ یہ نعرہ تکبیر رسول اللہ نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر لگایا اور رسول اللہ کی اقتداء میں مسلمانوں نے لگایا۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے اور اسلام کی ترقی کا نیا دور شروع ہو۔ کیوں مانگا تھا اللہ سے؟ عزت اسلام کے لیے، اسلام کی عزت کا دور شروع ہو گیا۔ آج نماز کعبے میں ہوگی، اس سے پہلے کعبے میں نماز نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کہا نماز کعبے میں ہوگی، سب کافروں کے سامنے ہوگی۔ کافر اس انتظار میں تھے، ایک دوسرے سے کھانا پوسی کر رہے تھے کہ کیا ہوا، عمر تو رسول اللہ کو قتل کرنے گئے ہیں، کیا خبر ہے، کیا اطلاع ہے؟ ایک دوسرے سے کھانا پوسی کر رہے ہیں۔ اب ان پر آسمان ٹوٹ پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آگے آگے ہیں اور تمام مسلمان ان کے پیچھے پیچھے کعبۃ اللہ میں آ رہے ہیں۔ ان پر آسمان ٹوٹ گیا، ان پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ یہ کیا ہوا، ہماری ساری تدبیریں الٹی ہوتی جا رہی ہیں، ہر تدبیر ہماری الٹی۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے اسلام کو عزت ملی۔ حضور اکرم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہوا تو اسلام یہ 9,26,000 مربع میل میں پھیل چکا تھا۔ اسلام جب حضور نے پردہ کیا کتنے رقبے پر پھیلا دنیا کے؟ 9,26,000 میل مربع میل یہ دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ پھر 2 سال حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں اندرونی سازشیں بہت تھی، انہوں نے اندرونی سازشوں کو بھی ختم کیا اور اسلام کا دائرہ 2 سال میں 2,75,000 مربع میل تک وسیع کیا۔ 2,75,000 مربع میل، 2.25 لاکھ مربع میل انہوں نے اسلام کا دائرہ اور وسیع کر دیا، اسلام اور پھیل گیا۔ اور 10 سال حضرت عمر نے حکومت کی۔ ان 10 سالوں میں حضرت عمر نے 44 ممالک فتح کیے، 44 ملک 10 سالوں میں فتح کیے۔ یہ 44 ملک 10 سال میں فتح کرنا یہ کوئی آسان ہے؟ پاکستان بنے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ سالگرہ منائیے، یاد نہیں، بھول گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 73 سال۔ پاکستان بنے 73 سال ہو گئے، یہ 74واں سال ہے۔ آدھا کشمیر فتح ہو گیا؟ 73 سال میں آدھا کشمیر فتح نہیں ہوا۔ آدھا کشمیر ہمارے پاس ہے پاکستان، اور آدھا کشمیر ہندوستان کے پاس۔ یہاں تو 73 سال میں آدھا کشمیر فتح نہیں ہوا، کشمیر کیا فتح ہو، آدھا پاکستان بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ پاکستان نہیں تھا قائد اعظم والا، قائد اعظم والا ایک مغربی پاکستان تھا اور ایک مشرقی پاکستان تھا۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا۔ ہم نے وہ حصہ بھی گنوا دیا، بجائے پاکستان کو آگے بڑھانے کے ہم نے مشرقی پاکستان بھی ضائع کر دیا۔
73 سالوں میں آدھے کشمیر کو نہ لے سکے، اور فاروق اعظم جنہیں اللہ کا رسول عزت اسلام کے لیے طلب کرتا ہے 44 ممالک فتح کرتا ہے، 44 ملکوں کو دائرہ اسلام کے اندر لاتا ہے۔ اور ان 44 ملکوں کا رقبہ کتنا تھا؟ یہ رقبہ 13 لاکھ مربع میل، 13 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ روح عمر پر، روح فاروق اعظم پر، ہمارے اس مقتدا پر، ہمارے اس امام پر، ہمارے اس سردار پر، ہماری اس آنکھوں کی ٹھنڈک پر ہزاروں اور بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق سے نوازے۔